أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کے ساتھ 197۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے ہیں، معلومات جو معلوم ہے، یعنی کہ انہیں ہر کوئی جانتا ہے۔ تو یہ پھر کون سے مہینے ہیں؟ قرآن نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے احادیث کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، صحابہ کرام کی تفسیر کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ امام بخاری کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ مہینے کون کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج چند مہینے ہیں معلومات جو معلوم ہیں، فمن فرض فیہن الحج، پس جو فرض کر لے، فیہن ان میں، کن میں؟ ان مہینوں میں کیا فرض کر لے؟ الحج، حج۔ کس پہ فرض کر لے؟ اپنے آپ پہ۔ اچھا کیسے فرض کرے گا؟ یعنی کہ نیت کر کے حج میں داخل ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کہہ دے لبیک اللہم حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، اور یہاں سے حج شروع ہو گیا۔ زبان سے تلبیہ کہا، دل میں نیت بھی تھی، تو اب حج اس کے اوپر کیا ہو گیا ہے؟ فرض ہو گیا ہے۔ اور آپ یہ آیت گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پچھلی آیت کے شروع کے الفاظ۔ وہاں پہ بتایا گیا تھا آپ کو کہ حج اور عمرہ ایسی عبادات ہیں کہ یہ چاہے کوئی نفلی طور پہ کرے، جب اس نے نیت کر لی، داخل ہو گیا، تو مکمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، پس جو ان مہینوں میں فرض کر لے الحج، حج، یعنی کہ اپنے اوپر فرض کر لے۔ اور کیسے فرض کر لے؟ نیت کر کے۔ نیت کس چیز کی؟ ایک ہے نیت کہ حج کروں گا، وہ نہیں، ایک ہے کہ حج میں اب داخل ہو رہا ہوں، ابھی یہ نیت۔ فلا رفث، تو یہ من کا جواب ہے، فلا رفث، پس نہیں ہے رفث، شہوت والے کام کرنا۔ رفث کہتے ہیں بیگم سے، کسی عورت سے جماع کرنا، یا جماع کی طرف لے جانے والے امور کا ارتکاب کرنا۔ مثال کے طور پہ جنسی موضوعات پہ گفتگو کرنا، یا اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑ لینا شہوت کے لیے، مزہ لینے کے لیے، لذت کے طور پہ، تو یہ سب کچھ اس میں آئے گا۔ تو جو حج کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیگم ہے، تو اسے اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑنے کی اجازت ہے جب ارادہ ہو اس کی مدد کا، لیکن جب اس کا ارادہ ہوگا مزہ لینے کا، تب اس کا یہ کام جرم ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پس جو ان میں حج فرض کر لے، فلا رفث، پس شہوت والے کام کرنا نہیں ہے، یعنی کہ یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا فسوق، اور نہ ہی کسی قسم کا گناہ کرنا ہے۔ ولا جدال، اور نہ ہی کسی قسم کا بحث و مباحثہ کرنا ہے، فی الحج، حج میں۔ حج میں یہ 3 کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو بھی خیر والا کام کرو، يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ، یہ من بیانیہ ہے، یہ وضاحت کرنے کے لیے آیا کس کی؟ ماں کی، کیونکہ ماں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو۔ اب جو ہے لفظ، یہ اتنا واضح نہیں ہے،
تو اس لیے بعد میں وضاحت آ گئی من خیر، جو خیر کا کام کرو. یعلم اللہ، اللہ اس کو جان لے گا. یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ خیر کا جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا، اس پہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا. تو اس لیے خیر کے کام کریں. اور اس میں یہ بھی ترغیب ملی کہ اللہ جان لے گا، اتنا کافی ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وَتَزَوَّدُوا، اور تم زیادہ راہ لے لو. زیادہ راہ کس کو کہتے ہیں؟ راہ، راستہ، زاد، راستے کا سامان، یعنی کہ جب آپ کہیں جا رہے ہوں تو راستے میں کھانے پینے کی جو چیزیں آپ کو ضرورت ہیں اس کو کہتے ہیں زیادہ راہ، وہ لے لو. وَتَزَوَّدُوا، تم زیادہ راہ لے لو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بس بے شک بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ التقویٰ، تقویٰ. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آپ جب کہیں جانے لگیں تو دنیاوی طور پہ سفر میں جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں اپنے ساتھ لے لیں، لیکن وہ کافی نہیں ہے، ساتھ تقویٰ بھی لیں. متقی بن کر جائیں. حج پہ آپ جا رہے ہیں، متقی بن کر جائیں، گناہوں سے دور رہنا آپ نے، نیک اعمال بجا لانے، راستے میں نمازیں آپ نے پڑھنی ہے، راستے میں کوئی سودی معاہدہ نہیں کرنا آپ نے کسی ساتھ والے حاجی کے ساتھ، کوئی سودی قرض نہیں دینا آپ نے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا آپ نے. تو فَإِنَّ خَيْرَ التَّقْوَىٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچنا، بچنا، اجتناب کرنا، پرہیز کرنا. تو اس تقویٰ میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، گناہوں سے بچنا بھی اور مانگنے سے بچنا بھی. کیونکہ اس ایت کے بارے میں فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اہل یمن جب حج کے لیے آتے تھے تو اپنے وطن سے کھانے پینے کی اشیاء زیادہ راہ لے کر نہیں آتے تھے، کہتے تھے ہمارا اللہ پہ توکل ہے، اور پھر مکہ میں آ کے لوگوں سے مانگتے تھے. اور یہی کام آج کئی حاجی کرتے ہیں. وہ حج کی ٹکٹ کے لیے اور ہوٹل کے لیے پیسے تو اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن کھانے پینے کے لیے کہتے ہیں اللہ پہ توکل ہے. جی توکل کیا ہے؟ مانگنے کا ارادہ ہے، اور مانگنا اسلام میں اس کی مذمت کی گئی ہے. جتنی آسانی سے ہمارے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. مانگنے کی اجازت اس کو ہے جسے مانگے بغیر کوئی اور چارہ کار نہ رہے، ورنہ مانگنے سے بچنا چاہیے، اسلام اس کی مذمت کرتا ہے. وَاتَّقُونِی، اور تم مجھ سے ڈرو، یا اولی الباب، اے عقل والو. یا کا معنی کیا؟ اے، اولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والے، الباب یہ لب ان کی جمع ہے، عقلیں، یعنی کہ اے عقلوں والو، ہم آسان اردو میں کہیں گے عقل والو. تو مجھ سے ڈرو اے عقل والو. اب ہم بڑھتے ہیں ایت نمبر 198 کی طرف، 198. لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا، اس بات میں، کیونکہ اصل میں کیا فی ان تبتغوا، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان تبتغوا، کہ تم طلب کرو، تم ڈھونڈو، تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کا کوئی فضل، اپنے رب کی طرف سے کوئی فضل. اس سے مراد کیا ہے؟ تجارت کرنا، کاروبار کرنا. ان کے دوران حج کاروبار ممنوع نہیں ہے، حج کے دوران آپ کو کاروبار کرنے کی، تجارت کرنے کی اجازت ہے. اس ایت کے بارے میں فرماتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، کہ حج کے ایام میں بازار لگا کرتے تھے. مسلمان ان بازاروں میں جانے سے گریز کرتے اور سمجھتے کہیں گناہ نہ ہو جائے، کیونکہ حج کے لیے آئے ہیں. تو اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں، حج میں بھی آپ کاروبار کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت اس میں نہیں ہے. تو فرمایا لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ ان تبتغوا، کہ تم ڈھونڈو، تم طلب کرو، فضلا، کوئی فضل، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے. فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پس جب کس کا معنی؟ اذا کا. پس جب افضتم، تم واپس آؤ، افضتم، تم واپس آؤ، کہاں سے؟ من عرفات، میدان عرفات سے.
فَاذْكُرُوا اللَّهَ بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس. یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہوگی. حج کس طریقے کو شروع ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ کو. الحمدللہ یاد ہو گیا آپ کو. 8 ذی الحجہ کو حج شروع ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ کو حاجی کہاں جائے گا؟ کس جگہ جائے گا؟ مینا جائے گا. زور کے ٹائم پہنچے گا وہاں پہ. زور، عصر، مغرب، عشاء، فجر کتنی نمازیں پڑھے گا؟ 5. جب فجر پڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سی تاریخ شروع ہو گئی؟ 9 تاریخ کو مینا سے نکلے گا. سنت طریقہ یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد نکلے. اور کہاں جائے گا؟ عرفات. عرفات پہنچے گا اور مغرب تک ادھر ہی رہے گا. وہاں پہ زور اثر کی نمازیں پڑھے گا، خطبہ سنے گا. مغرب ہو جانے کے بعد وہاں سے نکلے گا، مزدلفہ آئے گا. 9 تاریخ کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ کہاں گزارے گا؟ مزدلفہ میں گزارے گا. اچھا، رات وہاں گزارے گا اور ادھر ہی مغرب عشاء کی نمازیں بھی پڑھے گا. صبح اٹھ کے فرسٹ ٹائم فجر کی نماز پڑھے گا. فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرے گا، تلبیہ کہے گا، لبیک اللہم لبیک، تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر سورج نکلنے سے پہلے جب اچھی طرح روشنی ہو جائے، لیکن سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے نکل کھڑا ہوگا مینا کے لیے. اور تاریخ کون سی آج؟ 10 تاریخ. 10 تاریخ کو مینا میں پہنچ کے پھر کنکریاں مارے گا، اپنی قربانی دے گا، بال کٹوائے گا اور طواف کرے گا، جس کو کہتے ہیں طواف افاضہ. کیا کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے لفظ کیا پڑھا؟ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، اسی سے ہے وہ. طواف افاضہ کرے گا اور صفا مروہ کی سعی کرے گا. تو یہ ہے حج کی ترتیب. اب آپ اس عید کی طرف آئیں. فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس آؤ. واپس آؤ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جب آپ مکہ سے نکلے تھے آپ مینا گئے، عرفات اس سے بھی آگے ہے. اب آپ کا واپسی کا سفر ہے مکہ کی طرف. مکہ کی طرف آتے ہوئے آپ پہلے مزدلفہ آئیں گے، پھر مینا آئیں گے، پھر مکہ پہنچیں گے. تو عرفات سے یعنی کہ مکہ سے نکل کے آپ گئے تھے مینا سے نکل کے آگے آپ عرفات چلے گئے تھے اور اب آپ واپس آ رہے ہیں. کس طریق کو واپس آ رہے ہیں؟ 9 تاریخ کو. 9 تاریخ کو واپس آ رہے ہیں. فرمایا اور 9 تاریخ کو واپسی کب ہوگی؟ مغرب کے بعد. فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم واپس آؤ عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس. اچھا جی، المشعر ایک پہاڑ کا نام ہے. کہاں ہے یہ پہاڑ؟ مزدلفہ میں. الحرام اس کو کیوں کہا گیا اس پہاڑ کو؟ کیونکہ یہ حرم کے ایریے میں ہے. میدان عرفات حرم کے ایریے سے باہر ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ مکہ کے ارد گرد کافی سارا ایریا، اسے کیا کہتے ہیں؟ حرم کا ایریا، مقدس ایریا ہے جہاں شکار نہیں کر سکتے، درخت نہیں کاٹ سکتے، شکار کو ڈرا نہیں سکتے، بگا نہیں سکتے. تو یہ جو مزدلفہ ہے یہ حرم کے اندر ہے، عرفات حرم سے باہر ہے. کیونکہ پہلے عرفات میں تھے، یعنی کہ حرم کے ایریے سے باہر تھے. اب مزدلفہ پہنچے ہیں تو مشعر پہاڑ کے پاس ہیں، یعنی کہ مزدلفہ میں ہے. مشعر پہاڑ کے پاس ہے یعنی کہ مزدلفہ میں ہے. اور اس کو حرام اس لیے کہا گیا ہے، حرمت والا، یعنی کہ حرم کے اندر ہے. اچھا، اور یہ جو ذکر جس کا تذکرہ یہاں پہ آیا ہے، یہ کون سا ذکر ہے؟ جو فجر کے بعد ہوگا، جو فجر کے بعد ہوگا. فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، حرمت والے پہاڑ مشعر کے پاس. وَاذْكُرُوهُ، اور تم اس کا ذکر کرو. کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ تلبیہ پڑھو، تکبیریں کہو، اور تم اس کا ذکر کرو کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. کیا مطلب جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے؟ یعنی کہ اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں طریقہ بتایا، جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہارے اوپر اتنا بڑا انعام کیا کہ تمہیں مومن بنایا ہے، تمہیں مسلمان بنایا ہے، تمہیں حج کرنے کی توفیق دی ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. وَإِن، یہ ان بھی مخففہ من الثقیلہ ہے، یعنی کہ اصل میں تھا انّا، اصل میں کیا تھا؟ انّا.
اور اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، وہ آگے جو ہے نا لمن الضالین، وہ اصل میں ہے لام الگ ہے من الگ ہے، تو من کے اوپر جو لام آیا ہے نا، یہ لام بتا رہا ہے کہ ان جو ہے وہ اصل میں اننا ہے. تو اب ہم ان کا معنی اگر نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ بے شک کریں گے. بے شک حقیقت یہ ہے، بے شک حقیقت یہ، کیونکہ اصل میں کیا تھا؟ انہو. بے شک حقیقت یہ ہے کہ تم تھے من قبل ہی، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ اللہ کی ہدایت دینے سے پہلے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور بے شک بات یہ ہے کہ تم اس سے پہلے تھے لمن الضالین، یقیناً گمراہوں میں سے. تم تو کفر کے اوپر تھے، تم تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے. اب اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اب یہاں پہ اللہ کا ذکر کرو. یہ کون سی آیت تھی؟ آیت نمبر 198، 198. اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 199 کی طرف، 199. ثم پھر افیدو تم واپس آؤ، من حیث اس جگہ سے جہاں سے افاد الناس لوگ واپس آتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ قریشی لوگ جب حج کرتے تھے تو وہ بس مزدلفہ تک جاتے تھے. آپ کو بتا چکا مزدلفہ کس ایریے میں ہے؟ حرم کے ایریے میں، اور عرفات حرم کے ایریے سے باہر ہے. وہ کہتے تھے نا ہم تو قریشی ہیں، ہم بڑے عظیم لوگ ہیں، باقی لوگ عرفات میں جائیں ہم نہیں جائیں گے، ہم بس مزدلفہ تک جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کام نہیں چلے گا، وہاں سے واپس تم نے آنا ہے جہاں سے عام لوگ واپس آتے ہیں، یعنی کہ کہاں سے واپس آنا ہے؟ عرفات سے. ثم افیدو پھر تم واپس آؤ، من حیث اس جگہ سے جہاں سے لوگ واپس آئے ہیں، واستغفر اللہ اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، گناہوں کی معافی مانگو. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہاں سے آپ جان چکے ہوں گے کہ 10 طریقے طواف کو طواف افادہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ الفاظ سے واپسی پہ ہوتا ہے. الفاظ سے واپسی پہ جب مکہ پہنچتے ہیں تب وہ طواف ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طواف افادہ. اور کئی لوگ اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں کہ آپ نے 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد آ کے دوبارہ کعبہ شریف کی زیارت کی ہے، دیدار کیا ہے. اس کو طواف رکن بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سعود آیت نمبر 200 فَإِذَا پس جب قضیتم تم ادا کر لو مناسککم اپنے حج کی عبادات، اپنے حج کے اعمال. قضیتم تم ادا کر لو یعنی کہ پورے کر لو. مناسککم کم الگ ہے اور مناسک الگ ہے. اپنی عبادت کے اپنے حج کی عبادات یا اپنے حج کے اعمال. فاذکروا اللہ بس تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. بس تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اب یہ کون سی جگہ آ گئی آپ کے خیال میں؟ یہ مینا آ گیا ہے، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب آپ 10 تاریخ کو مینا میں آئے ہیں تو آپ نے کنکریاں مار لی ہیں، جانور آپ نے ذبح کر لیا ہے، سر کے بال آپ نے منڈوا لیے ہیں، طواف آپ نے کر لیا ہے، صفا مروہ کی صحیح آپ نے کر لی ہے. اب حج تو آپ کا ہو چکا ہے. اب بس مینا میں 11 تاریخ کو کنکریاں مارنی ہے، پھر 12 کو کنکریاں مارنی ہے، اور اس کے بعد الوداعی طواف کر کے آپ نے نکل جانا ہے. تو حج تقریباً ہو چکا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب مینا میں تم نے کیا کرنا ہے، مینا میں تمہاری کیا ڈیوٹی ہے؟ مینا میں تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر تم نے ایسے کرنا ہے جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے زمانہ کفر میں، زمانہ جاہلیت میں. مینا میں آ کے یہ لوگ اپنا میلہ لگاتے تھے اور ہر قبیلہ اپنے بڑوں کے کارنامے ذکر کرتا، ان پہ فخر کرتا، ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا، میرے ابا نے یہ کیا تھا، میرے دادا نے یہ کیا تھا، میرے پردادا نے یہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں پہنچ کے اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ کا ذکر کرو.
اور یہاں پہ ایک پوائنٹ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، پہلے بھی میں بتاتے بتاتے بھول گیا تھا یہ تو آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ اہل مکہ حج کیا کرتے تھے زمانے کفر میں بھی حج، پھر بھی ان کو کافر کہا گیا، حاجی کو کافر کہا گیا۔ پتہ چلا عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو حج کا فائدہ نہیں، عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو روزوں کا فائدہ نہیں، عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو نمازوں کا فائدہ نہیں۔ چونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا، وہ اپنے بزرگوں کو پکارتے تھے، رب سمجھ کر نہیں، اللہ سمجھ کر نہیں، بلکہ اللہ اور اپنے درمیان واسطہ، وسیلہ، سیڑھی سمجھ کر۔ اور آج بھی ہمارے کلمہ پڑھنے والے کئی لوگ اپنے اپنے بزرگوں کو پکارتے ہیں اور ہم روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم ایسے ہی ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہو، ہم ان کو رب نہیں سمجھتے، ہم ان کو اللہ نہیں سمجھتے، اللہ تو وہ ہے، رب تو وہ ہے۔ تو بھائی مشرکین مکہ کب ان کو اللہ سمجھتے تھے؟ یعنی کہ اللہ کے برابر کا نہیں سمجھتے تھے، عبادت ان کی کرتے تھے لیکن وسیلے کے نام پہ، سیڑھی کے نام پہ۔ اور تم بھی عبادت کرتے ہو قبر والوں کی، جب دعا کرتے ہو دعا عبادت ہے، تم بھی وسیلہ اور سیڑھی کے نام پہ عبادت کر رہے ہو، معبود تو تم نے بھی بنا لیا۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پس جب تم قضیتم پورے کر چکو، ادا کر چکو، مناسککم اپنے حج کے اعمال، فاذکروا اللہ پس اللہ کا ذکر کرو، کہاں؟ مینا میں، کذکرکم آباءکم اپنے باپ دادا کو ذکر کرنے کی طرح، اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرنے کی طرح، او یہاں بل کے معنی میں ہوگا، بلکہ او اشد ذکرا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تذکرہ کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پس یہ آگے کیا ہے؟ فا کے بعد کیا ہے؟ من نون کے اوپر جو زبر ہے فتح ہے، وہ تو ملانے کے لیے ہے تاکہ من کو آگے الناس کے ساتھ ملایا جائے، ورنہ اصل میں لفظ کیا ہے؟ من۔ اور من کئی دفعہ کیا ہوتا ہے؟ تبعیدیہ، وہ کس کا معنی دیتا ہے پھر؟ بعض کا، کچھ کا۔ فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں سے کوئی وہ ہے، من یقول جو کہتا ہے، کوئی کس کا ترجمہ کیا اسی من کا؟ من یقول جو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتی تو دے نا ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، یعنی کہ دنیا مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے اللہ سے؟ دنیا۔ وما لہو جبکہ واو حالیہ ہے، جبکہ ما نہیں ہے، لہو اس کے لیے، فی الآخرت یہ آخرت میں، من خلاق کوئی بھی حصہ، یہ من زائدہ ہے، تاکید کا منع دے رہا ہے، اس لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی بھی کہاں سے ہے؟ من کی وجہ سے، کوئی بھی حصہ۔ اس سے کیا پتا چلا کہ جو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگے، آخرت کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج بھی مسلمان عام طور پہ اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں۔ دنیا مانگنا کوئی عیب نہیں ہے، اللہ سے مانگیے، اللہ سے مانگنا عبادت ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی تو مانگیے، دین بھی تو مانگیے، یہ بھی تو دعا کیجیے یا اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، یا اللہ مجھے جنت والوں کے راستے پہ لگا، یا اللہ مجھے قرآن کا حافظ بنا، یا اللہ مجھے ان میں شامل فرما جو روز قیامت نبی علیہ السلام کے حوض سے پانی پیئیں گے۔ آخرت کیوں نہیں مانگتے آپ؟ دونوں مانگیں۔ تو جو صرف دنیا مانگے اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ وَمِنْهُمْ یہ بھی من کون سا ہے؟ تبعیضیہ۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں، من یقول جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب۔ اچھا یہاں پہ ایک وضاحت کرنی ہی پڑے گی، میں بچ رہا تھا وضاحت کرنے سے، کیونکہ زیادہ تر درس میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو عربی زبان کے قواعد کو نہیں جانتے۔ یہ جو من ہے اس کے بعد لفظ کبھی واحد آتا ہے کبھی جمع، جیسے من کے مطلب کیا ہے؟ یقولو، یہ واحد ہے، ایک آدمی کے لیے ہے، اور کبھی آ جاتا ہے یقولون جمع کے لیے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ من جو ہے یہ بطور لفظ تو واحد ہے،
جب اس کے لفظ کی طرف دیکھا جائے تو اگلا لفظ واحد آئے گا، اور کئی مقامات پہ من مانا دے رہا ہوتا ہے جمع کا، تو پھر اس کا اعتبار کرتے ہوئے بعد والا لفظ کیا آ جاتا ہے؟ جمع آ جاتا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں، وہ اگلی آیت دیکھیں آپ 202 اولئک، اولئک، یہ لفظ جو اولئک وہ بتا رہا ہے کہ جو ابھی آیت ہم پڑھ رہے ہیں 201 اس میں جمع مراد ہے۔ مراد کیا ہے؟ جمع۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں دے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتن، اچھائی، بلائی، وفی الآخرت، اور آخرت میں دینا، حسنتن، کیا؟ اچھائی، بلائی۔ واو کا معنی کیا ہے؟ اور قی کا معنی ہے بچانا، نہ ہمیں، اور تو ہمیں بچانا، ہمیں محفوظ رکھنا، عذاب النار، جہنم کے عذاب سے۔ یہ بڑی اچھی دعا ہے، کون سی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کون سی؟ یہ ربنا آتینا۔ لیکن بس اس میں اتنا ہے کہ جناب انس کی حدیث میں بخاری میں آیا ہے اللہم آتینا، ربنا کی جگہ پہ اللہم آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعا مجھے اور آپ کو چاہیے ہم بھی کثرت سے کریں۔ اور خود جناب انس ابن مالک کا معمول کیا تھا وہ بھی جان لیں، مسلم شریف میں آتا ہے کہ وہ خود بھی یہ دعا کثرت سے کرتے تھے، اور اگر کبھی کوئی اور دعا کرتے تو اس کے ساتھ بھی یہ دعا کرتے۔ تیسرے نمبر پہ اس کی فضیلت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف کے دوران کون سی دعائیں کرتے تھے؟ ہمیں کوئی دعا معلوم نہیں ہو سکی، لیکن ایک دعا معلوم ہوئی ہے کہ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک چلتے ہوئے آپ یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ دنیا کی ہر اچھی چیز آپ نے مانگ لی، آخرت کی اچھی چیز آپ نے مانگ لی، اور یہ بھی مانگ لی ہے کہ یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچانا، تو اور کیا چاہیے؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یہی کون سے؟ جو دعا کرتے ہوئے دونوں چیزیں مانگتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما کسبوا، اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، یعنی کہ چونکہ انہوں نے دعا مانگی ہے تو اس لیے ان کو دنیا میں سے بھی ملے گا، آخرت میں سے بھی ملے گا، کیونکہ انہوں نے عمل بھی کیے ہیں اور دعا بھی مانگی ہے۔ تو اولئک لہم، یہی وہ لوگ ہیں، ان کے لیے نصیب، ایک حصہ ہے، مما، اس چیز سے، ما کسبوا، جو انہوں نے کمائی، جو انہوں نے سر انجام دی۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ اچھا، اللہ بہت تیز حساب لینے والا ہے، اس کے دو مفہوم ہیں اور دونوں درست ہیں۔ ایک یہ کہ وہ وقت جلد آنے والا ہے کہ جب اللہ نے حساب لینا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب اللہ حساب لے گا تو حساب لینے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ دونوں معنی درست ہیں۔ اور یہ جو دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی اچھائی دے اور آخرت کی اچھائیاں دے، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں۔ دعا کرنے والا کیوں دعا کر رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے اللہ جانتا ہے مجھے، اللہ کو پتہ ہے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ اور دعا مانگنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفت ہے سننا، اسی لیے میں اللہ کو پکار رہا ہوں۔ اور دعا کرنے کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے قدرت، کہ اللہ تعالیٰ میری خواہش کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانا جائے اور ان میں دلچسپی لی جائے۔ جس قدر آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہوں گے، دلچسپی رکھتے ہوں گے، اسی قدر زیادہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ مینا میں اللہ کا ذکر کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں خیر اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، امت کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے۔
آیت نمبر 203 وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو فی ایام معدودات، گنے ہوئے چند دنوں میں، معدودات گنے ہوئے۔ اچھا یہ کون سے ایام ہیں؟ اس سے مراد ایام تشریق ہیں۔ پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے مینا میں آنے کا، گویا کہ وہ کون سی تاریخ تھی؟ 10 تاریخ تھی۔ اب فرمایا اس کے بعد جو 11، 12، 13 تاریخ ہے، جنہیں ایام تشریق کہتے ہیں، جنہیں ایام مینا بھی کہتے ہیں، جو کنکریاں مارنے کے ایام ہیں، جو جانور ذبح کرنے کا ایام ہے، ان ایام میں اللہ کا ذکر کرو۔ اچھا اللہ کا ذکر کیا کیا جائے گا ان ایام میں؟ تکبیریں کہی جائیں، تکبیرات۔ دوسرے نمبر پہ جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام پڑھنا، تکبیر پڑھنا، کنکریاں مارتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، تو یہ سارا اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ ایام اللہ کے ذکر میں گزرے آپ کے کون سے ایام؟ ایام مینا، ایام تشریق، کیونکہ 11، 12، 13 کو حاجی کہاں ہوتے ہیں؟ مینا میں ہوتے ہیں، اور ان کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں کیونکہ ان ایام میں لوگ قربانی کے جانور کا گوشت دھوپ میں خشک کیا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے اس آیت کے مطابق کہ ایام تشریقی ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ ایام تشریق یہ کھانے پینے کے دن ہے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے۔ اچھا کھانے پینے کے دن کہا گیا، ناچ گانے کے دن نہیں کہا گیا، موسیقی سننے کے دن نہیں کہا گیا۔ یعنی کہ یہ گفتگو صرف حاجیوں سے نہیں ہو رہی، میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم ان ایام میں تکبیریں کہیں۔ تو یہ ایام جو ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں، لیکن ناچ گانے کے دن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو فی ایام معدودات، گنے ہوئے چند دنوں میں۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ مینا سے واپس کب جانا ہے؟ واپس کہاں؟ مکہ۔ یعنی کہ مینا سے جائیں گے تو حج ختم ہو گیا، الوداعی طواف باقی رہ گیا۔ الوداعی طواف باقاعدہ طور پہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جو آدمی مکہ کا ہے اور اس نے حج کیا، کیا اس کے اوپر الوداعی طواف ہے؟ نہیں۔ تو الوداعی طواف تو اس وجہ سے ہے کہ حج کے بعد آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو باقی آپ کا حج ادھر ہی مکمل ہو چکا ہے، مینا میں بس الوداعی طواف رہ گیا ہے۔ لیکن مینا سے واپس کب آپ جا سکتے ہیں؟ تو جو آیت ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے 10 تاریخ کو کنکریاں مار لی ہیں۔ کس کو؟ بڑے جمرہ کو، جس کو لوگ کہتے ہیں بڑا شیطان۔ 11 تاریخ کو آپ کنکریاں ماریں گے تینوں جمرہ کو، چھوٹا، درمیانہ، بڑا۔ 12 کو بھی آپ کنکریاں ماریں گے تینوں جمرہ کو، 7 کنکریاں اس کو، 7 اس کو، 7 اس کو، 21 کنکریاں ہوتی ہیں۔ اب 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے اگر آپ مینا سے نکلنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ آپ 13 تاریخ کو بھی رکیں، 13 تاریخ کو بھی تینوں جمعرات کو کنکریاں ماریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل پہ عمل کیا تھا، آپ 13 تاریخ کو بھی رکے تھے ادھر۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں یہاں پہ فمن تعجل، پس جو تعجل جلدی نکل جائے، کہاں سے؟ مینا سے، فی یومین، کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جو تاخیر کرے یعنی کہ ایک دن مزید رکے، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، یعنی کہ تیسرے دن آپ رکیں لیکن متقی بن کر رکیں، ریاکاری کے لیے نہیں، کوئی اور زمانے جاہلیت کی رسم کے طور پہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آپ رکیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو یہ بات کہ انکم، کہ بے شک تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ایک تو اللہ سے ڈرنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ یہ عقیدہ ہوگا تو آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔
آیت نمبر 204 حد کے بارے میں گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی. اب گفتگو ہونے لگی ہے، اس میں چند اوصاف بتائے جا رہے ہیں، چند برائیاں بتائی جا رہی ہیں، کن کی؟ کفار کی، منافقین کی، اس قسم کے لوگوں کی. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، لوگوں میں سے کوئی وہ ہے، یہ من کون سا ہوا پھر؟ تبعیضیہ، جو بعض کا معنی دیتا ہے، کچھ کا معنی کوئی. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس کی گفتگو کس کا معنی ہے؟ قولہ کا. جس کی دنیاوی زندگی کے بارے میں گفتگو یعجبو کا آپ کو اچھی لگتی ہے. یعنی کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے بارے میں گفتگو کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے، کتنا بڑا یہ سائنسدان ہے، کتنا بڑا یہ ڈاکٹر ہے، کتنا بڑا یہ انجینئر ہے، کیا باتیں بتا رہا ہے. لیکن آخرت کے لحاظ سے فیل ہوگا، آخرت کے لحاظ سے اس کی معلومات زیرو ہوں گی. تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ وہ ہے، کوئی وہ ہے کہ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جس کی دنیاوی زندگی کے بارے میں گفتگو آپ کو اچھی لگے گی. یہ اس کی پہلی برائی یا پہلا اس کا وصف. نمبر 2 وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنائے گا عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس پہ جو اس کے دل میں ہے. کیا مطلب؟ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہے گا اللہ گواہ ہے کہ میں دلی طور پہ مسلمان ہوں، اللہ گواہ ہے کہ میں دلی طور پہ مومن ہوں. ہوگا وہ نہیں، کیونکہ منافق ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور وہ اللہ کو گواہ بنائے گا عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس چیز پہ جو اس کے دل میں ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ تیسری اس کی برائی. وَهُوَ، جبکہ وہ، واو حالیہ، جبکہ وہ الد الخصام، بہت بڑا کیا ہوگا؟ جھگڑالو ہوگا. بہت بڑا کیا ہوگا؟ جھگڑالو. الخصام، ایک تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مصدر ہے، یہ کہ جھگڑا کرنے میں سب سے آگے ہوگا، جھگڑا کرنے والوں میں سب سے آگے ہوگا. اور دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں خصام، خصم ان کی جمع ہے، خصم ان کی جگہ، خصم کہتے ہیں جھگڑا کرنے والے کو. یہ کہ جھگڑا کرنے والوں میں یہ سب سے آگے ہے یا جھگڑا کرنے میں یہ سب سے آگے ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، یہ نمبر 4 اس کی عادت، بری عادت. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پھرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ سے الگ ہوتا ہے، آپ سے واپس جاتا ہے، آپ سے مل کر. وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ پھرتا ہے. سَعَى فِي الْأَرْضِ، زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. کس چیز کی؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ وہ زمین میں فساد کرے. فساد سے کیا مراد ہے؟ کفر فساد ہے، شرک فساد ہے، گناہ فساد ہے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور تاکہ وہ برباد کرے الحرث، کھیتیوں کو، والنسل، اور نسل کو، مال و جان کو. یعنی کہ فساد دو طرح کا کرتا ہے، ایک گناہوں کے لحاظ سے، کفر و شرک کے لحاظ سے، اور دوسرے نمبر پہ کیا؟ کھیتیاں برباد کرنا، جانوروں کو برباد کرنا، مار دینا. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالی محبت نہیں کرتا کس سے؟ فساد سے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو محبت نہیں ہے. اس آدمی کا تذکرہ جاری ہے ابھی 6 نمبر پہ اس کی بری عادت. وَإِذَا، اور جب قیل لَهُ، اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. کیا مطلب؟ یہ کفر چھوڑ دے، فساد چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے. تو اخذت العزت، العزہ اس کا معنی آپ یہاں پہ کر لیں تکبر، غرور. تو اخذت اس کو آمادہ کرتی ہے، اخذت اس کو پکڑ لیتی ہے، اس کو آمادہ کرتی ہے. العزت اس کو آمادہ کرتا ہے، العزت تکبر، بالاثم گناہ کرنے پہ. لیکن جب نصیحت کی جائے اللہ سے ڈر جا تو نصیحت کو قبول نہیں کرتا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا کہ میں کیوں کسی کی بات سنوں.
تو اس کا غرور، اس کا تکبر، اس کو نصیحت لینے کی بجائے، نیک مومن بندہ بننے کی بجائے گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جہنم، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ برا ہے المہاد و ٹھکانہ، کیا؟ جہنم، یعنی کہ وہ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ ہِیَ، تو البتہ برا ہے المہاد و ٹھکانہ وہ، یعنی کہ جہنم۔ تو اس آیت میں تذکرہ کس آدمی کا ہے؟ اگر آپ تفسیری روایات کی طرف دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس آیت میں تذکرہ ہے اخنس بن شریق الثقفی کا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ اور اس جیسے لوگ جو ہیں اس آیت کا حصہ ہیں۔ تو اس سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملا کہ مجھے اور آپ کو ایسی بری عادات سے دور رہنا چاہیے۔ یہ برے لوگوں کی عادات ہیں، ان سے میں نے اور آپ نے دور رہنا ہے۔ ہم سے کوئی کہے اللہ سے ڈر جا، تو ہم نے آگے سے غصے میں نہیں آنا، آگے سے کہنا بالکل میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنا ڈرنے والا بندہ بنا دے۔ اللہ نے تو یہ الفاظ اپنے نبی سے بھی کہے ہیں، آپ اسے اپنی توہین کیوں سمجھتے ہیں؟ اللہ نے کہا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی آپ اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقین کی بات نہ مانیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اتق اللہ، تو آپ تو غصے میں نہیں آئے، آپ نے تو آگے سے نہیں کہا میں ڈرتا ہوں، کیوں نہیں ڈرتا ہوں؟ تو میں اور آپ کیوں غصے میں آ جاتے ہیں؟ فوراً وہاں پہ غصہ ٹھنڈا کر لینا چاہیے، اللہ کا نام آیا ہے، خاموش ہو جانا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے بالکل میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اچھا، اب اس کے مقابلے میں ایک نمونہ اچھے لوگوں کا، وہ کون؟ ضعیف روایت میں آتا ہے کہ اس سے مراد اگلی آیت ہے، اس سے مراد ہے صہیب رومی۔ کون مراد ہے؟ صہیب رومی۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ صہیب رومی بھی اس سے مراد ہیں، دوسرے بھی لوگ مراد ہیں، وہ تمام لوگ مراد ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اپنا مال قربان کر دیا، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، وہ سب مراد ہیں۔ جو مکہ چھوڑ آئے، مکہ چھوڑ دیا، اپنی پراپرٹی چھوڑ دی، گھر چھوڑ دیا، اپنی وہاں پہ چودرات چھوڑ دی، کس کی خاطر؟ دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ اور ایسے ہی وہ لوگ جو مدینہ میں تھے جنہوں نے ان کو جگہ دی، ان کا استقبال کیا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے، مَن یشری نفسہ، جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، جان دینے کے لیے تیار ہے۔ واللہ، اللہ تعالی رؤوف، بہت شفقت کرنے والا ہے، بالعباد، ایسے بندوں پہ، ان لوگوں پہ، ان بندوں پہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے مکہ چھوڑا ہے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا اس زمانے میں، آج کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، بہت مشکل کام تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل میں اور آپ کسی افریقی ملک میں ہمیں چھوڑ دیا جائے اور وہاں پہلے سے کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی استقبال کرنے والا نہ ہو، یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ کدھر رہنا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جاتے ہو سکتا مار دیں، وہ آگے سے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، اور یہاں سے مستقل جا رہے ہوں، ساتھ یہ بھی ہے، یعنی کہ آپ اپنے ملک سے مستقل جا رہے ہوں اور آگے جہاں جا رہے ہوں وہ ملک کوئی پتہ نہیں کیا وہاں پہ بننا ہے، کیا ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، یعنی کہ اے ایمان والو، ایمان کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ تو اے ایمان والو ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، فی السلم، کس میں؟ اسلام میں۔ السلم سے مراد کیا؟ اسلام، اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافتن، پورے کے پورے۔ کافہ جو ہے یہ حال ہے، اب یہ حال یا تو بن سکتا ہے ادخلو سے، کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ اپنے پورے جسم پہ اسلام نافذ کرو،
اور یہ حال ہو سکتا ہے سلم سے بھی. تو بہرحال خلاصہ کیا نکلے گا، مفہوم کیا نکلے گا اس آیت کا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہم میں سے اکثر لوگ اسلام میں داخل ہیں لیکن پورے داخل نہیں ہیں. یعنی کہ نماز کئی لوگ پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ یہ داڑھی ہمارا ذاتی معاملہ ہے جی. گویا کہ اس معاملے میں وہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دین اس چیز کا نام نہیں ہے، دین داڑھی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا نام نہیں ہے. بس نمازیں پڑھ لو اور اسلام کے غلبے کے لیے محنت کرو. کسی نے اسلام کا ایک حصہ پکڑ لیا، کسی نے دوسرا حصہ پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پورا اسلام لے لو اور پورے جسم پہ اسلام کو نافذ کرو. کاروبار میں بھی آپ اسلام کو مد نظر رکھیں، اولاد کی تربیت کے معاملے میں بھی آپ اسلام کو مد نظر رکھیں، نماز روزے کے معاملے میں بھی اسلام کو مد نظر رکھیں، اور عقیدہ کون سا اپنانا ہے اس معاملے میں بھی اسلام کو مد نظر رکھیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. کیا مطلب؟ شیطان کے پیروکار نہ بنو، شیطان کی باتیں نہ مانو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ، یا کیونکہ وہ، انَّا کا معنی کیونکہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کون؟ شیطان تمہارے لیے عدو مبین، واضح طور پہ دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. وہ اپنی دشمنی چھپاتا نہیں ہے، لیکن تم پھر بھی اس کی دوستی سے باز نہیں آتے، اس کی باتیں مان لیتے ہو. آیت نمبر 209 فَإِن زَلَلْتُمْ، بس اگر تم پھسل جاؤ، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ ما مصریہ ہے، اپنے پاس وعدے دلائل آ جانے کے بعد، یعنی کہ وعدے دلائل آ جانے کے بعد تم صراط مستقیم سے پھسل جاؤ، اس کو چھوڑ دو. فَاعْلَمُوا، پس تم جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب پہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمہارے پاس واضح طور پہ قرآن آ گیا، حق کے دلائل آ گئے، اب بھی تم اسے نہ اپناؤ، اب بھی تم اسے چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنا ہی نقصان کرو گے. حل ینظرون، حل کا معنی یہاں پہ کیا کریں گے؟ عام طور پہ حل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا. لیکن یہاں پہ کیا نہیں کریں گے. آپ کہیں گے بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، ہم کدھر جائیں؟ ہمیں بتایا گیا تھا حل کا معنی ہوتا ہے کیا، اور اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں حل کا معنی کیا نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو تھوڑا سا اور وقت دیں آپ. تو یہاں پہ حل ینظرون کے بعد کیا آ رہا ہے؟ الا. یہ جو الا آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ حل کا معنی یہاں پہ ہوگا نہیں کا، نفی کا معنی ہوگا. یہ کس نے بتایا ہمیں؟ آگے آنے والے الا نے. تو حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر اس بات کا کہ ان یاتیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے، فی ظلال، ظلت ان کی جمع ہے سائبان، سایہ، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبان میں، بادلوں کے سائے میں. اور کون آئے؟ والملائکۃ، اور فرشتے. وقضی الامر، اور کام تمام کر دیا جائے. اس آیت کو صحیح معنوں میں آپ تب سمجھیں گے جب تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ نے پہلے بتا دیا کہ وعدے دلائل آ چکے، ایسے ہی ہے. لیکن کیا وعدے دلائل آنے کے بعد سب لوگوں نے حق کو اپنا لیا؟ نہیں، بہت سے لوگ حق کی مخالفت کرتے رہے. اللہ نے کہا کہ وعدے دلائل تو میں نے بھیج دیے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ معجزات دیے جائیں جو ہم مانگیں. کون سے معجزات دیے جائیں؟ جو ہم مانگیں وہ معجزات ہمیں دیے جائیں. جبکہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ معجزہ دے جو لوگوں نے مانگا ہو، پھر لوگ ایمان نہ لائیں تو پھر کام تمام ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے. فرمایا یہ لوگ لگتا ہے کہ بس یہ چاہتے ہیں کہ اللہ خود ہمارے پاس آئے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ان کے پاس آئیں، اور وہ آ گیا تو کام تمام ہو جائے گا. پھر اللہ پہ ایمان لائیے دیکھے بغیر، یؤمنون بالغیب، فرشتوں پہ ایمان لائیے دیکھے بغیر. یہ وہ ایمان ہے جو آپ کے کام آئے گا.
اللہ تعالیٰ نے دلائل بھیج دیے، معجزات بھیج دیے، نبی بھیج دیا علیہ الصلوۃ والسلام، ان پہ یقین کرتے ہوئے اللہ کو بھی مان لے، اللہ کے فرشتوں کو بھی مان لے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ کی عبادت کرے، یہ ہے ایمان۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے سامنے آئے، فرشتے ہمارے سامنے آئے، تو وہ سامنے آ گئے تو اب ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا حل ینظرون، وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ خود ان کے پاس کون آئے؟ اللہ تعالیٰ، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبانوں میں، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور کون آئے؟ فرشتے، وقضی الامر، قضی اور پورا کر دیا جائے، الامر معاملہ تمام کر دیا جائے کام، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں الامور، تمام امور اللہ کی طرف لوٹیں گے، اللہ کے سامنے سارے معاملات جائیں گے اور جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 211 211، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں وہ معجزات دیے جائیں جو ہم مانگ رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ مثال کے طور پہ مکہ کے پہاڑ کیا بن جائیں؟ سونے کے بن جائیں، مکہ کے پتھریلے پہاڑوں کے درمیان سے نہریں نکل آئیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کئی معجزات مانگے انہوں نے۔ اللہ تعالی نے کہا بنی اسرائیل سے پوچھ لو، تمہارے دائیں بائیں رہتے ہیں، یہودی عیسائی رہتے ہیں، ان سے پوچھئے ہم نے ان کو کتنے معجزات دیے تھے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کئی لوگ ایمان نہیں لائے۔ کیا معجزات دیے تھے؟ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، لاٹھی، معجزہ تھا، وہ سام بن جاتا تھا۔ ان کا ہاتھ ید بیضاء، پھر بنی اسرائیل ایک صحرا میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ان کے اوپر بادل اللہ تعالی نے کر دیے تاکہ ان کو سایہ ملتا رہے، من سلوا ان کو ملتا رہا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنا دیے، سمندر کو پاٹ دیا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھر سے 12 چشمے نکال دیے۔ تو ایک نہیں کئی ایک معجزات ان کو دیے گئے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، شرک کا راستہ اختیار کیا۔ فرمایا سل، آپ پوچھئے بنی اسرائیل، کن سے؟ بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کم کو آپ بنا لیں یہاں پہ خبریہ، کتنی ہی ہم نے آتینا دی ہم ان کو، من آیت بینہ، واضح نشانیاں، ان کے واضح معجزات، واضح دلائل۔ وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو بدل دے، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، من بعد ما جاءت، اس کے آ جانے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ کیا مطلب اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے اس کے آ جانے کے بعد؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت آ جائے اور اس کی قدر نہ کرے، شکر کرنے کی بجائے نہ شکری کرے، تو پھر اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ چیز آپ سمجھیں گے ایک اور ایسے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ کہا ہے کیا آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدل دیا ناشکری میں، یعنی کہ اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد شکر گزار بندے نہیں بنے بلکہ ناشکری کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہاں پہ بھی یہی مراد ہے، وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو بدل دے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءت، اس کے آ جانے کے بعد، کس سے بدل دے؟ یعنی کہ ناشکری سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 212 212، زینا، مزین کر دی گئی ہے، خوشنما بنا دی گئی ہے، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی۔ میں اور آپ مسجد کی طرف جانے کو دل نہیں چاہتا، مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا، درس قرآن میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا، درس حدیث میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا، دل چاہتا ہے باہر نکلوں، نکل کے دوستوں کے ساتھ گپیں لگاؤں، کہیں سیر کے لیے نکلیں، کوئی موبائل دیکھوں، کوئی فلم دیکھوں، کوئی ڈرامہ دیکھوں۔ یہ مولوی صاحب کے سامنے مجھے بٹھا دیا گیا، اتنی دیر سے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دنیاوی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے۔ کیا؟ دنیاوی زندگی بڑی پیاری لگتی ہے،
اس کی ایک مثال آپ لے لیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، دوسروں کی بیویاں اور دوسری عورتیں اچھی لگتی ہیں، اور ممکن ہے کہ اپنی بیوی حسن و جمال میں ان سے آگے ہو. اس کے پیچھے کیا ہے؟ شیطان کے وسوسے. شیطان ترغیب دیتا ہے اس کو دیکھنے کی، شیطان اس کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے آپ کے سامنے. تو دنیاوی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے. اچھا، خوشنما بنانے والا کون ہے؟ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہوتی ہے اور شیطان کی طرف بھی ہوتی ہے. شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا کو مزین کر دیا ہے میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے. اگر دنیا خوفناک ہو، بدصورت ہو، تو پھر امتحان کیسے ہوگا میرا اور آپ کا؟ پھر تو ہر آدمی دنیا کے اوپر تھوکتا ہوا مسجد میں جائے گا. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں، اس لیے خوشنما بنا دیا کہ ہمارے لیے. دوسرے مقام پہ اللہ نے کیا کہا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، یعنی کہ آپ کے لیے عورتیں خوشنما بنا دی گئی ہیں. آپ کی رغبت کس میں ہے؟ بیوی، ایک نہیں، دو نہیں، 3 اولاد مجھے ملے، بیٹے میرے ہوں، اور جناب کیا میرے پاس سونا ہو، چاندی ہو، گھوڑے ہوں، آج کی زبان میں گاڑیاں ہوں، یہ بھی گاڑی ہو، وہ بھی گاڑی ہو میرے پاس. یہ چیزیں انسان کی دلچسپی ان چیزوں میں ہے. تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں آزمائش کے لیے ہیں تمہارے پاس. ان کی وجہ سے رب کو نہ بھولو، ان کی وجہ سے نمازوں کو نہ بھولو، ان کی وجہ سے روزوں کو نہ بھولو. تو مزین کر دی گئی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. کیا مزین کر دی گئی؟ دنیاوی زندگی. وَيَسْخَرُونَ. اچھا، مزین کن کے لیے کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے، کیونکہ وہی متاثر ہوتے ہیں اس سے، ایمان والے متاثر نہیں ہوتے عام طور پہ. وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کن کا؟ ان لوگوں کا جو ایمان لائے. کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ پچھلے جملے سے مناسبت دیکھیں. کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ کہ ان کے پاس دنیا نہیں ہے. صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، بلال کا مذاق اڑاتے ہیں، اور عمار بن یاسر کا مذاق اڑاتے ہیں، سلمان فارسی کا مذاق اڑاتے ہیں، صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ دنیا نہیں ہے. اور آج بھی دیکھ لیں، میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو توحید کے اوپر ہیں اور بعمل ہیں. یہ دیکھو مولوی صاحب کو، ان کو تو کپڑے پہننے بھی نہیں آتے. ان کو دیکھو کیسے اوپر رومال لیا ہوا ہے، کیسے شلوار ان کی دیکھو ٹخنے سے اوپر کی ہے، جیسے ان کو لگتا ہے کپڑے ہی نہیں ملے، کپڑے تھوڑے تھے ان کے پاس. ان کی عجیب و غریب باتیں کی جائیں گی. داڑھی دیکھو یار، کیا بال اتنے لمبے لمبے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ مذاق اڑایا جاتا ہے آج بھی ایمان والوں کا. تو آپ ان کا حصہ نہ بنیں. فرمایا کافروں کے لیے دنیاوی زندگی مزین کر دی گئی، اور مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے. والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. فوقہم، ان کے اوپر ہوں گے. کن کے اوپر؟ کافروں کے. یوم القیامہ، قیامت کے دن. قیامت کو پتا چلے گا کون بہتر تھا، کون برا تھا. ایمان والوں کی شان بلند و بالا ہوگی، یہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے. واللہ یرزق، اور اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے، یعنی کہ کثرت کے ساتھ رزق دیتا ہے. ایک معنی یہ ہے بغیر حساب کا. دوسرا یہ ہے کہ کئی لوگوں کو اللہ رزق دیتا ہے بغیر حساب کے، ان کو ان سے حساب بھی نہیں کرے گا، ان کا پوچھے گا بھی نہیں. یہ دونوں معنی ہیں اس کے. اور جہاں تک مذاق اڑانے کا تعلق ہے کہ کافر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس بارے میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. اللہ نے وہاں پہ ذکر کیا ہے کہ آخرت میں ایمان والے کافروں کا مذاق اڑا رہے ہوں گے. جن کا مذاق اڑایا جاتا تھا وہ وہاں پہ ان کافروں کا مذاق اڑائیں گے. ابھی آیت نمبر 213 213. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے. کیا مطلب؟ سب کے سب لوگ توحید کے اوپر تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی شرک نہیں تھا. اور ایسا رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک. نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک شروع ہوا ہے. تو یہ 10 صدیاں
10 زمانے توحید پہ گزرے ہیں. آدم علیہ السلام نور السلام کے درمیان 10 زمانے کس پہ گزرے ہیں؟ توحید پہ. سب لوگ ایک تھے. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت تھے، یعنی کہ ایمان کے اوپر تھے، توحید کے اوپر تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبیوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. کیوں جی؟ جب سارے توحید کے اوپر تھے تو ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس سے پتا چلا کہ یہاں پہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایک امت تھے، اس کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہوا، کچھ توحید کی طرف چلے گیا، کچھ شرک کی طرف، تو پھر اللہ نے نبی بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. تو لوگ ایک ہی امت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبیوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. یہ دونوں حال ہیں. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کی، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے معاہم، ان کے ساتھ، الکتاب کیا نازل کی؟ کتاب. یعنی کہ نبی آئے اور ان کے ساتھ کتاب بھی آئی. اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، بالحق کی، کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کیا مطلب حق کے ساتھ نازل کی؟ ایک تو معنی یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے نازل کی. دوسرا معنی یہ کہ وہ کتاب کے اندر جو معلومات تھیں وہ حق سچ تھیں، ان میں کوئی باطل نہیں تھا. تو اللہ نے اتاری ان کے ساتھ الکتاب، کتاب، بالحق کی، حق کے ساتھ، لیحکما، تاکہ وہ فیصلہ کرے. وہ کون؟ اللہ تعالیٰ. بہت اچھے، یہ بھی کہا گیا، دوسرا کتاب بھی کہا گیا ہے. دونوں قول موجود ہیں، دونوں درست ہیں. ان کے اگر آپ کہتے ہیں کہ تاکہ اللہ نے کتاب اتاری تاکہ کتاب فیصلہ کرے، یہ بھی ٹھیک، اور اللہ نے کتاب اتاری تاکہ اللہ فیصلہ کرے، یہ بھی ٹھیک. لیحکما، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ، اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا. اس کا مطلب اختلاف شروع ہو چکا ہے نا. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا، فیہ، اس میں، کس میں؟ اس کتاب میں. کتاب میں، اب کتاب. اور نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر ان لوگوں نے جن کو یہ دی گئی. یہ کیا؟ کتاب. اوتوہ، ضمیر کتاب کی طرف جا رہی ہے. اور نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں مگر ان لوگوں نے جن کو یہ دی گئی، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد دلائل ان کے پاس آ جانے کے بعد. دلائل واضح طور پہ آ گئے، پھر اختلاف کیا. ان کے اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں تھی، حق واضح آ چکا تھا. لیکن کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کرتے ہوئے، آپس میں ضد کرتے ہوئے. فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اللہ نے رہنمائی کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے. اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ان کو ہدایت دی کس چیز کی طرف؟ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، اس حق کی طرف جس میں انہوں نے اختلاف کیا. بِإِذْنِهِ، اللہ نے ہدایت دی بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، اپنی توفیق سے. تو ایمان والوں کے اوپر اللہ نے انعام کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اس حق کی طرف جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ نے ان کو بتا دیا کہ یہ حق ہے، ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ یہ حق ہے. من الحق کی، یہ من بیانیہ ہے اور لما کا بیان ہے. تو لما سے مراد وہ حق ہے جس میں اختلاف ہوا. مثال کے طور پہ ایک مسئلہ آپ لے لیں، عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. کیا اختلاف ہوا؟ یہودیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام زنا کی پیداوار ہے، جھوٹا قرار دیا، نبی نہیں مانا. دوسری طرف عیسائی ہیں ماننے والے، انہوں نے ایسا مانا کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. اور کچھ عیسائیوں نے کہا کہ وہ 3 معبودوں میں سے ایک معبود ہیں. تو اختلاف انہوں نے کیا، انہوں نے کیا. ایمان والوں کو اللہ تعالی نے حق بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زنا کی پیداوار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ سیدہ مریم کے بیٹے ہیں، اور ان کی پیدائش ایک معجزہ ہے، اللہ کی نشانی ہے. بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہیں. تو یہ حق اللہ نے کن کو بتایا؟ مومنوں کو، ایمان والوں کو. واللہ یہدی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے،
من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. یہاں ہدایت سے کون سی ہدایت مراد ہے؟ ہدایت توفیق، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. آیت نمبر 214 214 ام حسبتم کیا تم نے گمان کیا ہے. یہاں پہ مخاطب ہیں وہ لوگ جو ایمان قبول کرتے ہیں اور شریعت پہ صحیح معنوں میں عمل کرتے ہیں، تو پھر ان پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. ابا جی مخالفت کرتے ہیں، امی جان مخالفت کرتی ہیں، رشتہ دار، محلے دار، دوست احباب، زمین تنگ ہو جاتی ہے. پھر پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا ہماری. وہ ان میں سے کئی چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ ہماری مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کچھ کرے، ہماری مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ فوری طور پہ کچھ کرے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایسے ہی لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت میں جانا اتنا آسان ہے؟ جنت کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے جو صرف کلمہ پڑھنے سے مل جائے. کلمہ پڑھنے کے بعد آنے والی آزمائشوں پہ صبر کرنا ہوگا. ام حسبتم، بلکہ یہاں پہ پہلے میں وہ ایک روایت بھی بتا دوں تاکہ مزید معاملہ واضح ہو جائے. بخاری شریف کی روایت ہے، صحابی ہیں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے جب تکلیفیں آزمائشیں بہت بڑھ گئیں، تو آپ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے. ہم نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ ہماری خاطر اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگیں گے؟ کیا آپ ہماری خاطر اللہ سے دعا نہیں کریں گے؟ آپ دیکھتے نہیں ہمارا حال کیا ہو چکا ہے. تو تب فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، توحید کو اپنایا، تو ان میں سے ایک کو لایا گیا، کھڑا کیا گیا، آرا اس کے سر کے بیچ میں رکھا گیا اور اس کے جسم کو چیر دیا گیا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن یہ چیز اس کو ایمان سے ہٹا نہیں سکی. آرا اس نے دیکھ بھی لیا ہے، سر پہ رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی اس نے کفر کی بات نہیں کی، ایمان کو نہیں چھوڑا. حالانکہ اگر وہ چھوڑ دیتے جان بچانے کے لیے تو شاید بچ جاتے اور بعد میں معافی مانگ لیتے اور اللہ کو بتاتے یا اللہ ہم نے مصیبت کی وجہ سے کفر کا کلمہ کہا ہے، لیکن نہیں. فرمایا ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ایمان قبول کیا، توحید کو اپنایا، صحیح عقیدہ اپنایا، تو کیا ہوا؟ لوہے کی کنگھی لائی گئی. کون سی کنگھی؟ لوہے کی کنگھی نہیں بلکہ کنگا کہنا چاہیے، بڑا، جس سے ان کے جسم کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا. یہ سب کچھ برداشت کر لیا، یعنی کہ شہید ہو گئے، لیکن توحید کو اور ایمان کو چھوڑا نہیں ہے. جنت ایسے ملتی ہے. پھر اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو نافذ کرے گا، دین کو غلبہ دے گا، حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایک آدمی تنہا نکلے گا، یمن کے شہر صنعاء سے حضرموت تک جائے گا، اکیلا ہوگا، اللہ کے علاوہ اسے کسی چیز کا خوف اور خطرہ نہیں ہوگا، لیکن تم لوگ جلد بازی سے کام لے رہے ہو. آپ نے اپنے صحابہ کرام سے کہا جو پریشان ہو گئے تھے کہ اچھے دن آئیں گے، دین کو غلبہ ملے گا، لیکن تم بہت پریشان، جلدی پریشان ہو گیا ہو. اور میں نے اور آپ نے کیا قربانی دی ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ہم تو اپنے بچے سے یہ بھی نہیں کہتے کہ بیٹا ٹھیک ہے تمہارا امتحان ہے، ایگزام ہے، لیکن روزہ نہیں چھوڑنا. 5 نمبر کم آ جائیں کوئی بات نہیں، 10 نمبر کم آ جائیں کوئی بات نہیں، لیکن روزے کی اہمیت ہے. روزے کے سامنے ان امتحان، دنیاوی امتحانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مسلمان والدین سمجھدار اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے بیٹا کل روزہ نہ رکھنا، کل تمہارا ایگزام ہے. ہم نے کیا قربانی دی ہے دین کے لیے؟ ام حسبتم کیا تم نے گمان کیا ہے ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما واو حالیہ ہے جبکہ، لما ابھی تک نہیں، لما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابھی تک نہیں، یاتی آئی،
کم تمہارے اوپر مثل الذین ان لوگوں کی حالت، مثل کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ حالت، ان لوگوں کی حالت الذین خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں، مستہم البأساء ان کو مس کیا، ان کو چھوا، ان پہ آئی البأساء تنگی، والضراء تکلیف، وزلزلوا اور ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، اتنی تکلیفیں آئیں کہ ہل کے رہ گئے بیچارے، دل ان کے ہل کے رہ گئے، وزلزلوا اور ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، حتی یقول الرسول یہاں تک کہ اس زمانے کا رسول کہنے لگا، والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ کہنے لگے، متی نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ اور رسول نے یہ الفاظ اعتراض کے انداز میں نہیں کہے، رسول اعتراض کے انداز میں کبھی کہہ سکتا ہی نہیں، شکوے کے انداز میں نہیں، مطلب کہ کب آئے گی، مراد یہ کہ جلدی آ جائے۔ الا ان نصر اللہ قریب، الا خبردار، ان کی مراد کیا؟ سن لو، الا خبردار ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 215 215 یسألونک یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، لوگ آپ سے ان کے پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، یا آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون کہ وہ کیا خرچ کریں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ قل آپ کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر جو بھی مال تم خرچ کرو، خیر کا معنی یہاں پہ کیا کیا جائے گا؟ مال، اور خیر سے پہلے مین بیانیہ ہے، وہ ما پیچھے آیا نا اس کا بیان، اس کی وضاحت دیکھیں نا، ایک ہے جو خرچ کرو، ایک ہے کہ جو بھی مال خرچ کرو، جی جو بھی مال خرچ کرو فللوالدین تو وہ والدین کے لیے ہوگا، یعنی کہ والدین کے اوپر خرچ کرو، والدین کو دو، فللوالدین تو وہ والدین کے لیے ہو، والاقربین اور زیادہ قرابت والوں کے لیے، یعنی کہ جن کی گہری رشتہ داری آپ کے ساتھ، زیادہ قرابت والوں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافر کے لیے۔ اچھا سوال کیا ہوا تھا؟ کیا خرچ کریں، کون سا مال خرچ کریں اللہ کی راہ میں؟ جواب آیا کہ خرچ جو بھی کرو، جو بھی مال خرچ کرو، یہ پوچھو کہ دینا کس کو ہے۔ تو فرمایا پہلے نمبر پہ آپ کے مال کے حقدار کون ہیں؟ آپ کے والدین۔ والدین بھوکے ہوں اور آپ جناب باہر عالی شان ہوٹلوں میں دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کر رہے ہوں، ہاں والدین کے پاس اگر مال ہے، وہ اچھا کھانا کھا رہے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن والدین اگر فقیر و مسکین ہیں تو آپ کے مال کے پہلے حقدار کون ہیں؟ آپ کے والدین، پھر دوسرے نمبر پہ آپ کے قریبی رشتے دار، پھر یتیم بچے، پھر مسکین لوگ، اور پھر مسافر۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم اور تم جو بھی خیر کرو، یعنی کہ جو بھی نیکی کرو، تم جو بھی نیکی کرو فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح جاننے والا ہے، بخوبی جاننے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دھمکی ہے کہ بشارت ہے؟ بشارت ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا آپ کا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں جائے گا، اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے تو ضائع نہیں جائے گا۔ آیت نمبر 216 216 کتب علیکم القتال کتبہ فرض کر دی گئی ہے، علیکم تمہارے اوپر، القتال لڑائی، یعنی کہ اپنے پڑوسیوں سے لڑو، رشتہ داروں سے لڑو، یہ مراد ہے؟ نہیں، مراد ہے اللہ کے دشمنوں سے لڑنا، کفار سے لڑنا، یہ مراد ہے۔ کتب علیکم تمہارے اوپر فرض کر دی گئی ہے لڑائی، وہوا جب کہ وہ کیا؟ وہ لڑائی کرہ لکم تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، کر مصدر ہے بمعنی مکروہ، یعنی کہ لڑائی فرض کی گئی ہے لیکن تمہیں لڑنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ لڑنے میں جان جانے کا خطرہ ہے، لڑائی میں زخم لگتے ہیں، لڑائی میں بازو کٹ جاتا ہے، ٹانگ کٹ جاتی ہے، لڑائی میں مالی نقصان بھی ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ ہے۔ فرمایا تمہارے اوپر لڑائی فرض کر دی گئی ہے جبکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، وعسا اور قریب ہے، ممکن ہے، عسا کا معنی قریب بھی کر لیتے، ممکن بھی، وعسا اور ممکن ہے،
ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو وہو خیر لکم جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. یہاں پہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ کسی کو اگر اپنی بیوی کی کوئی عادت بری لگتی ہے تو وہ اپنی بیوی کی ان عادات کی طرف دیکھے جو اچھی ہوں گی. گھر اسی طرح آباد ہوتی ہیں اور گھر وہاں تباہ و برباد ہوتے ہیں جہاں پہ انسان بیوی کی کسی ایک خامی کو لے کر بیٹھ جائے اور پیچھے پڑ جائے. خامیوں سے پاک 100% لڑکی آپ کو کوئی نہیں ملنی. اس لیے چند خامیاں جو ہیں وہ نظر انداز کر دیں. ہاں اگر وہ شرک کرنے والی ہے یا نماز نہیں پڑھتی پھر مسئلہ ہے, یہاں پہ ٹینشن لیں, آپ یہاں پہ ایکشن لیں کیونکہ اس نے آپ کے بچوں کی ماں بننا ہے. یا اگر وہ بے حیائی میں کا ارتکاب کرنے والی ہے, غیر مردوں کے ساتھ تعلقات رکھنے والی ہے, تو یہاں پہ آپ ان کے ایکشن لیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہی تمہارے لیے کیا ہو, اچھی ہو. اور یہ اصول ہر جگہ میں ذہن میں رکھنا چاہیے. ابھی میں گفتگو کر رہا تھا کہ ایک طرف روزے ہیں اور ایک طرف کیا ہے, امتحان ہے. اچھے نمبر لیں گے تو آگے یونیورسٹی میں جائیں گے, اچھی یونیورسٹی میں تبھی داخلہ ملے گا. تو فرمایا کس کو ترجیح دو, اللہ کے حکم کو. اللہ نے فرض کیا روزہ, روزے کو اختیار کریں, ہو سکتا ہے اسی میں آپ کے لیے خیر ہو, اور واقعی خیر ہوتی ہے. ہو سکتا ہے یہ روزہ ہی آپ کو اس گندی یونیورسٹی سے بچا لے جس میں جانے کے آپ خواب دیکھ رہے ہیں. وہ یونیورسٹی جس کی خاطر آپ جناب دن رات ایک کیے ہوئے ہیں, یہ روزہ ہی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے نمبر کم آئیں اور آپ اس گھٹیا یونیورسٹی سے بچ جائیں, بے حیائی الہاد والی لادینیت والی یونیورسٹی سے بچ جائیں آپ. تو اسی طرح مثالیں مختلف آپ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا, جائیں نماز کے لیے. جو نقصان آپ کو نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے اسی نقصان میں آپ کے لیے بہتری ہو. اچھا ہمارے لوگ بس ایک ہی سوچ رکھتے ہیں, کیا نماز پڑھنے والے بھی نقصان ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. صرف ایک ہی سوچ ہے ذہن میں. بھئی آپ یہ بھی امید رکھیں کہ نقصان نہیں ہوگا, یہ بھی ذہن میں رکھیں جو نقصان ہوگا اس میں میرے لیے خیر ہوگی, میں نے نماز پڑھنی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا. اچھا اب یہ لڑائی کی بات ہو رہی تھی نا, تو لڑائی تمہیں ناپسند ہے وہ بتا چکا ہوں کیوں. اچھا خیر اس میں کیا ہوگی, آپ کو غلبہ ملے گا, مسلمانوں کو دنیا میں عزت ملے گی, اور پھر مال غنیمت ملے گا, تو بہت کچھ ملے گا. اور اگر شہید ہو گیا تو شہادت ملے گی, جنت ملے گی. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. وہ لڑکی جس پہ آپ کی جان جاتی ہے, جس سے نکاح کے لیے آپ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں, والدین کو آپ نے آگے لگایا ہوا ہے, وہ والدین سمجھا رہے ہیں اللہ کے بندے باز آ جا, وہ نماز نہیں پڑھتی, باز آ جا وہ پردہ نہیں کرتی, اور آپ کو بس اس کا حسن و جمال نظر آ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہی آپ کے لیے مصیبت بن جائے, وہی کل کو آپ کے گھر کو جہنم بنا دے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں, اس کی کئی مثالیں. دین کو نظر انداز کر کے صرف حسن و جمال کی وجہ سے جو شادیاں کی جاتی ہیں, بعد میں ان کا انجام کئی دفعہ بہت خطرناک ہوتا ہے. روتا ہے یہ مرد کیونکہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا, اولاد کا مسئلہ ہے, نہیں چھوڑتا کہ گھر میں سکون ہی نہیں لینے دیتی. وہ بدتمیز ہے اعلیٰ درجے کی, بدتمیزی اس کے ساتھ بھی کرتی ہے, اس کے والدین کے ساتھ بھی کرتی ہے. اس نے اس کو والدین سے کاٹ کے رکھ دیا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس لیے اللہ کی باتیں مان لو, یعنی کہ اللہ کی باتیں مان لو, تمہارا علم ناقص ہے. تم سمجھ رہے ہو اللہ کی بات مانوں گا تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا, جاب چلی جائے گی, وہ ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, اور اللہ کی بات مان لو, اللہ علم والا ہے, تم علم والے نہیں ہو. ڈاکٹر کی بات ہم کیوں مان لیتے ہیں, وہ علم والا ہے, اللہ کی کیوں نہیں مانتے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ,
یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں۔ قتال بدل استعمال ہے، یعنی کہ اس مہینے میں لڑائی کے بارے میں۔ آپ کو پتا ہے نا حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ اور بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حرمت والے مہینوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں قرآن میں، لیکن ان کے نام اللہ نے قرآن میں بالکل نہیں بتائے۔ تو پتا چلا قرآن سمجھنے کے لیے ہم احادیث کے محتاج ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مکہ والے مشرکین کفار اس زمانے کے حرمت والے مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب انہوں نے لڑنا ہوتا تھا حرمت والے مہینے کو ذرا لیٹ کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ جو حرمت والا مہینہ ہے نا اس کو تو 1 مہینے کے بعد یہ ہوگا، ان کے فراڈ کر لیتے تھے، لیکن حرمت والے مہینے کا بظاہر کیا کرتے تھے؟ تعظیم کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن جحش کی قیادت میں ایک قافلے کو بھیجا، تو انہوں نے لڑائی لڑی، تو وہ لڑائی ہو گئی حرمت والے مہینے میں، بندہ مارا گیا کفار کا۔ تو ایک پروپیگنڈا اس زمانے کا سوشل میڈیا متحرک ہو گیا، کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف۔ سوشل میڈیا کیا ہوتا تھا اس زمانے کے؟ شاعر وغیرہ، اور تو انہوں نے کہا لو جی یہ بڑا دین کی باتیں کرتے ہیں، اور جناب حرمت والے مہینے کا انہوں نے خیال نہیں رکھا، حرمت والے مہینے میں انہوں نے جنگ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی اشکال کا، اسی اعتراض کا یہاں پہ جواب دے رہے ہیں کہ تمہارے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، تم اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، حرمت والے مہینوں کی حرمت کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے، اللہ کی مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکنے والے، اور تم لوگوں کو دین سے روکنے والے، توحید سے روکنے والے، اللہ کے دین سے روکنے والے، اور تم یہ باتیں کر رہے ہو۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، یعنی کہ اس میں لڑائی کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، قتال لڑنا، فیہ اس میں، کس میں؟ حرمت والے مہینے میں، کبیر بہت بڑی بات ہے، ان کے بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے کہا واقعی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ تعالیٰ کے راستے سے، یعنی کہ دین اسلام سے، لوگوں کو کہنا کہ مسلمان نہیں ہونا، جو مسلمان ہو جائے اس کو سزائیں دینا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا۔ صد کا مطلب کیا ہے؟ روکنا۔ وکفر بہ، نمبر 2، اور کفر کرنا بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ نمبر 3، والمسجد الحرام، اور روکنا کس سے؟ مسجد حرام سے۔ واخراج، اور نکالنا، یہ چوتھا جرم، واخراج، اور نکالنا، اہلہ، مسجد حرام والوں کو، یعنی کہ مکہ والوں کو، منہ، کس سے؟ مکہ سے، یعنی کہ مسلمانوں کو نکالا تم لوگوں نے، مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے۔ واخراج، نکالنا، اہلہ، مکہ والوں کو، مکہ کے باشندوں کو، منہ، اس سے، کس سے؟ مکہ سے۔ اکبر عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ زیادہ بڑے ہیں جرم کے لحاظ سے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، والفتنہ، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ فتنے سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالنا، اسلام کی وجہ سے ان کو عذاب دینا، تکلیفیں دینا، ان کی زندگی کو تنگ کر دینا۔ ولا یزالون، اور یہ ہمیشہ، یہ کون؟ کافر، یقاتلون، لڑتے رہیں گے، کم، تم سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یردوکم، تم کو پھیر دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، پھیر کے کہاں لے جائیں؟ کفر میں۔ ان استطاعوا، اگر وہ ان کے بس میں ہو، اگر وہ طاقت رکھیں، یعنی کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے تم دین اسلام چھوڑ دو۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو پھر جائے، مرتد ہو جائے، پھر جائے، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، تو وہ فوت ہو، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع جائیں گے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرۃ، اور آخرت میں بھی۔ یہ اچھا کون سا مرتد ہے جو نقصان میں ہے؟ جو آخری وقت تک کفر پہ رہا، یعنی کہ اگر کوئی مرتد ہو گیا پھر اس نے توبہ کر لی تو اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے، اس کو گزشتہ جو اس نے اعمال کیے تھے مرتد ہونے سے پہلے ان کا بھی اجر و ثواب ملے گا، اور جو مرتد ہو گیا
اس کی ساری نیکیاں ضائع، سارے اعمال ضائع، دنیا میں بھی اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا، اور آخرت میں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے فرمایا ان کے اعمال ضائع ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے بیٹے اس کے وارث نہیں بن سکیں گے، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، مسلمان کو قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی ہے جہنم والے، آگ والے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں، کس میں؟ جہنم میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 218 218، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، یعنی کہ ایمان کی خاطر اپنا کافر وطن چھوڑا، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ان کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اولئک، یہ خبر ہے انا کی، یہی لوگ ہیں، یرجون، جو امید رکھتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی۔ ہاں جی، یہ آیت بہترین جواب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھنی، اللہ جی بڑا رحیم ہے جی، روزے نہیں رکھنے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے جی۔ اللہ نے کہا میری رحمت کی امید یہ لوگ رکھیں، ایمان بھی لائے، درست عقیدہ، اور ایمان لانے کے بعد اتنی بڑی قربانی کہ اپنا وطن چھوڑ دیا، اور پھر جہاد کیا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، یہ ہیں جو میری رحمت کی امید رکھیں۔ اللہ کی رحمت کا حقدار بننے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ یہ ایمان لانا، ہجرت کرنا، جہاد کرنا، اس سے انسان کو جنت کا حقدار نہیں بن جاتا، جنت کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا جتنے بھی عمل کر لیں، لیکن آپ اب امید لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی، اب بھی جنت اللہ کی رحمت سے ملنی ہے، اعمال اب بھی جنت کی قیمت نہیں ہے، لیکن جو عمل ذرا بھی نہ کرے، بس یہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، کن کو؟ یہ جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے، ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے انہی پہ۔ یسألونک، آیت نمبر 219 219، یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوے کے بارے میں۔ جوا جانتے ہیں نا، یہ بیمہ، انشورنس، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ جوا، جی ہاں، یہ لاٹریاں جو عام طور پہ نکلتی ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے؟ جوا، اور جو باقاعدہ جوا کھیلا جاتا ہے وہ بھی جوا ہے۔ تو جوا حرام ہے اسلام میں، چاہے آپ یہ کام کریں، لاٹریاں نکالیں، مثال کے طور پہ عمرے کا ٹکٹ نکلے گا جی، حج کا ٹکٹ نکلے گا جی، جوا ہے، جی ہاں۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوے کے بارے میں، قل، آپ کہہ دیں، فیہما، ان دونوں میں، اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کئی فائدے ہیں، شراب میں بھی اور جوے میں بھی۔ ہاں بالکل، فائدے کا انکار نہیں ہے۔ آج لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں نا کہ اگر سود والا سسٹم نہیں ہوگا تو قرضہ کون دے گا، کوئی کسی کو قرضہ ہی نہیں دے گا، بینک قرضہ نہیں دیں گے تو پھر نظام کیسے ملک کا چلے گا؟ یہ باتیں، یہ فوائد ہمیں بتائے جاتے ہیں، یہ عارضی فائدے ہیں، اور نقصانات اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور کوئی نقصان نہ ہو، اتنا نقصان کافی ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ اکیلا باری ہے تمام فوائد پہ۔ اور دوسری بات یہ کہ فائدہ ہوتا نہیں ہے ایسی چیزوں میں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان میں جو چند فائدے نظر آتے ہیں وہ عارضی قسم کے ہوتے ہیں، حقیقت میں نقصانات ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا حیران ہو رہے فائدے کیا ہیں، مثال کے طور پہ شراب پینے سے ایک دفعہ انسان سارے غم بھول جاتا ہے، کوئی 24 گھنٹے کے لیے تو جان چھوٹے گی نا غموں سے، مصیبتوں سے، اس قسم کے فائدے یہ عارضی قسم کے جو ہوتے ہیں۔ اور جوے میں بھی بظاہر جو جوے میں جیت گیا ایک دفعہ اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے، دوسرے کا نقصان ہے۔ اب اس کو چسکا پاڑ کے اگلے جوے میں یہ اپنی بیوی ہار جائے گا، مکان ہار جائے گا، لیکن ایک دفعہ اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے۔
وہ کہے گا وہ دیکھو وہ مکان جو میں لیا نا جوے سے لیا میں نے. وَإِثْمُهُمَا اور ان کا گناہ اکبر من نفعهما ان کے فائدے سے کہیں بڑھ کر ہے. اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے نقصانات، کہا ان کا گناہ. کیا مطلب؟ ان کے فائدے کے مقابلے میں ہم نے نقصان نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا اللہ نے حرام کیا ہے، بس گناہ ہے، بات ختم. فوائد جتنے بھی نظر آئیں، سود کے فوائد جتنے بھی نظر آئیں، جوے کے فوائد جتنے بھی نظر آئیں، ان تمام چیزوں کے فوائد جتنے بھی نظر آئیں، اللہ نے حرام کر دیا، بات ختم. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون کہ وہ کیا خرچ کریں. قل کہہ دیجئے العفو کیا خرچ کریں؟ العفو. العفو کی دو تفسیریں ہیں. نمبر ایک، العفو بہترین مال، جو آپ کا بہترین مال ہے وہ خرچ کریں. اور دوسرا اس کا معنی یہ کہ زائد مال، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو اس میں سے خرچ کریں آپ. کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ تعالیٰ وعدے کرتا ہے لکم تمہارے لیے الآیاتی کیا ایتیں، اپنے احکام، اپنے شریعت. اسی طرح اللہ تعالیٰ وعدے کرتا ہے تمہارے لیے الآیاتی ایتیں لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو. غور و فکر کس میں کرو؟ فی الدنیا والآخرہ، غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں. کیا مطلب؟ جوا یسود ان کا فائدہ دنیاوی فائدہ ہے. اچھا اس کی وجہ سے اگر آپ کی آخرت ماری جائے، جنت سے آپ محروم کر دیے جائیں، تو عقل مند آدمی کو سوچنا چاہیے مجھے کون سی چیز کو اختیار کرنا چاہیے. آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینی چاہیے نا. عارضی فائدہ کی طرف نہ دیکھیں، مستقل فائدے کی طرف دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح وعدے کرتا تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے معاملے میں. وَيَسْأَلُونَكَ اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الیتامی کن کے بارے میں؟ یتیموں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایک اور جگہ پہ کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں کسی اچھے طریقے سے جاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھے طریقے سے تو بر اللہ نے کیا کہا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. تو مسلمان جو ہے وہ ڈر گئے کہ اللہ نے کہا یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ الا باللتی ہی احسن. انہوں نے احتیاط کی، پھر احتیاط کرتے ہوئے کیا کیا انہوں نے؟ ٹھیک ہے کیوں چاہتے نہیں؟ ٹھیک ہے تو آپ چاہتے ہیں موبائل کا مجھے بتا دیا کریں. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. تو انہوں نے احتیاطاً پھر کیا کیا؟ یتیموں کا مال الگ کر دیا. مثال کے طور پہ یتیم میرے گھر میں پرورش پا رہا ہے، اب میں یتیم کا مال الگ کر دوں، اس کا کھانا الگ بنے، اس کا سالن الگ تیار ہو، اس کی روٹی الگ تیار ہو، تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ کچھ نہ کوئی میرا بھی ہوگا، لیکن یتیم کا زیادہ نقصان ہے. اب اس کا گوشت خراب ہو جائے گا. اس زمانے میں فریزر ایک گھر میں کتنے ہوتے تھے؟ تھا ہی نہیں. تو یتیم کا گوشت لایا گیا اس کے لیے خراب ہو جائے گا اور اس کی کئی چیزیں خراب ہو جائیں گی. تو یتیم کو اپنے ساتھ ملا کے رکھنا جبکہ نیت بری نہ ہو تو یتیم کا فائدہ ہے. اگر یتیم کو لوٹنے کی نیت ہو پھر تو نقصان ہے یتیم کا، لیکن اگر یتیم کا فائدہ کرنے کی نیت ہو تو بہتر یہ ہے کہ یتیم کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کے مال میں سے اتنے پیسے آپ لے لیں جتنے پیسے کا اس نے کھانا کھایا ہے، جتنے پیسوں کا آپ نے اس کے لیے لباس خریدا ہے، دیگر اس کے امور آپ نے جو طے کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی معاملے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی کے لفظ میرے منہ سے نکل گیا، مجھے نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یتیموں کو اپنے ساتھ ملا کے رکھ سکتے ہو، وہ تمہارے بھائی ہیں. میرے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کا کھانا بالکل آپ الگ کر دیں. نیت صاف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل آپ کہہ دیں
اصلاح لہم، ان کی خیر خائی کرنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کے کاموں کو سنوارنا خیر، بہت بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ یہ خبر ہے، یہاں پہ مبتدا ہے، فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ تو تمہارے کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے المفسدہ فساد کرنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں۔ اللہ کو پتا ہے کون یتیم کے مال کو لوٹنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، اور کون اس کو اس لیے اپنے ساتھ ملا رہا ہے تاکہ یتیم کا مال محفوظ رہے، ضائع نہ ہو۔ یہ بہت بڑی وارننگ دے دی اللہ تعالیٰ نے، پہلے اجازت دے دی کہ یتیموں کو اپنے ساتھ ملا لو، ایک ساتھ مل کے کھانا کھاؤ، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے المفسدہ فساد کرنے والے کو، فسادی کو، من المصلح اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لا البتہ، آناتا مشقت میں ڈال دیتا، کم تمہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یہ حکم دے کہ نہیں یتیم الگ تم الگ، تو یہ بڑے مسائل کھڑے ہوتے۔ فرمایا اگر اللہ چاہتا تو البتہ تم مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب پہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے، اللہ کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ آیت نمبر 221 آپ دیکھ رہے ہیں نا، مسلسل ہم احکام پڑھ رہے ہیں، اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو سورہ بقرہ پڑھ لیتا وہ ہماری نگاہوں میں بڑا عظیم ہو جاتا، بڑا عظیم آدمی بھی سورہ بقرہ اس نے پڑھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ صرف حافظ نہیں ہوتے تھے، وہ قرآن کے عالم اور مفسر بھی ہوتے تھے، اتنے احکام جس کو معلوم ہو وہ بہت بڑا عالم ہوگا۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور تم نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنَّ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی کہ کافر عورت سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ، لام کا معنی کیا؟ البتہ، یعنی کہ یقیناً، اور البتہ امۃ مؤمنہ، مومن لونڈی، کوئی مومن لونڈی ہو، خیر وہ بہتر ہے، من مشرکۃ کسی بھی مشرک عورت سے، ولو اگرچہ آجبت اچھی لگے، اگرچہ وہ اچھی لگے، وہ کون؟ مشرک عورت، کم تمہیں۔ اللہ نے پہلے کہا کہ مشرک عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کوئی ایمان قبول نہیں کرتی، مسلمان نہیں ہوتی۔ پھر اللہ نے کہا کہ کوئی لونڈی مل جائے تمہیں شادی کرنے کے لیے، یہ بہتر ہے کسی بھی مشرک عورت سے۔ ان الفاظ کا خلاصہ یہ ہوگا کہ آپ کو گھٹیا سے گھٹیا، بدصورت سے بدصورت مومن لڑکی مل جائے شادی کرنے کے لیے، یہ بہتر ہے اس مشرک عورت سے جو اعلیٰ ترین عہدے پہ ہے، حسن و جمال کی وجہ سے بہت آگے ہے، مال اس کے پاس بہت زیادہ ہے۔ نہیں، ہمیں مشرک نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حرام کر دیا، پھر ساتھ اللہ تعالیٰ فائدہ بھی بتا رہے ہیں، حکمت بھی بتا رہی ہیں کہ اگر یہ مشرک اور تمہارے گھر میں آ گئی تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ البتہ آپ جانتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت ہے، یعنی کہ کسی بھی کافر لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی سکھ لڑکی سے، ہندو لڑکی سے، اور جو دیگر ادیان کی ہیں، لیکن یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اجازت ہے، ترغیب نہیں ہے، اجازت ہے بس، اور اجازت بھی مشروط ہے۔ اجازت کیا ہے؟ عام اجازت نہیں ہے، اس میں بھی شرطیں لگائی ہیں شریعت نے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غیر مسافحین، کہ مومن پاک دامن لڑکی سے شادی کر لو، یا اہل کتاب کی، یعنی کہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے جو ہو پاک دامن۔ ہاں جی، آج پاک دامن یورپ میں مل جائے گی لڑکی، بدکاری نہ کرنے والی
پاک دامن زنا سے دور رہنے والی لڑکی مل جائے گی؟ فرمایا یہودی عیسائی لڑکی پاک دامن ہو اور آپ کا اس سے ارادہ نکاح کرنے کا ہو، بدکاری اور زنا کرنے کا نہ ہو، تو پھر آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ اچھا، نمبر 1 یہودی یا عیسائی ہو، نمبر 2 کیا ہو؟ پاک دامن۔ یعنی کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر سے کافر بھی ہے، اوپر سے وہ بدکار عورت ہے۔ بدکار عورت تو بے شرم بے حیا ہوگی، وہ تو بیڑا گرک کر دے گی آپ کا۔ تو جو یہودی عیسائی پاک دامن ہوگی اس صاحب شرم و حیا ہوگی، اسے کوئی آپ کا احترام کرے گی، کوئی آپ کی اولاد کا بھی خیال کرے گی، کوئی آپ کے گھر کا خیال کرے گی، کوئی اسے احساس ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ علماء کرام نے آج کے زمانے میں ایک شرط اور لگائی ہے، اور باقی وہ شرط بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جن حالات میں اجازت دی تھی، یہ وہ حالات ہیں جن حالات میں اسلام غالب ہے۔ لڑکی آپ کے گھر میں آئے گی یہ سمجھ کر کہ یہ میرا خامند ہے، میں نے اس کی اطاعت کرنی ہے، چاہے وہ یہودی ہوگی چاہے عیسائی ہوگی۔ ان کو اس زمانے میں سب لوگوں کو پتا تھا کہ بیوی کا کام ہے خامند کی اطاعت کرنا۔ اور آج کے زمانے میں اگر یورپ میں جا کے آپ کا بھائی شادی کر لیتا ہے تو جو لڑکی آئے گی وہ غالب ہوگی کہ مغلوب ہوگی؟ وہ غالب ہوگی۔ اولاد کو کیا بنائے گی؟ وہ خطرہ یہ ہے کہ ان کو کہیں کافر نہ بنا دے۔ تو ایسے ممالک کی کسی لڑکی سے شادی نہ کریں۔ اگر کسی یہودی عیسائی لڑکی سے شادی کرنی بھی ہے تو ان حالات میں ان ممالک میں کریں جہاں وہ لڑکی آپ کی متحد ہوگی، مغلوب ہوگی، آرڈر آپ کا چلے گا، اور لڑکی کو بھی پتا ہے کہ آرڈر اسی کا چلنا ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور تم نکاح میں نہ دو مشرک مردوں کے۔ کس کو؟ اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن وغیرہ کو۔ اور تم نکاح میں نہ دو اپنی عورتوں کو، المشرکین مشرک مردوں کے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اچھا جی، تو یہاں پہ بھی، وہاں پہ تو دوسری آیت میں آ گیا کہ یہودی عیسائی لڑکی سے مسلمان شادی کر سکتا ہے۔ کیا کسی آیت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ اپنی بیٹی یا بہن کو کسی یہودی عیسائی کے نکاح میں دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہودی عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کا آرڈر چلے گا گھر میں، غلبہ آپ کا ہوگا، آپ دین پہ عمل کر سکیں گے، اولاد کو بھی مسلمان بنا سکیں گے۔ اور اگر آپ نے مسلمان لڑکی کسی مشرک کے پاس بھیج دی تو وہاں پہ تو غلبہ مشرک کا ہوگا۔ تو آپ کی لڑکی ہو سکتا ہے کل کو ہندو بن جائے، سکھ بن جائے، یہودی بن جائے، عیسائی بن جائے، تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا، اور تم اپنی عورتیں مشرکین کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اچھا، عورتوں کا نکاح، اور مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ مردوں کو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے عورت، اے مسلمان عورت، تجھے مشرک مرد سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے باپ سے کہا جا رہا ہے، اس کے بھائی سے کہا جا رہا ہے، اس کے دادا سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی لڑکی کا نکاح مشرک مرد سے نہ کرو۔ پتا چلا کہ لڑکی خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر عورت کا نکاح کوئی نکاح نہیں ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ بلاتے ہیں الی النار، آگ کی طرف۔ یہ کون؟ کافر لوگ۔ اسی لیے نکاح کے یہ احکام شریعت نے دیے، یہ جہنم کی دعوت دیتے ہیں، ان کے گناہ کروائیں گے، آپ کو گناہ کی دعوت دیں گے، کفر کی دعوت دیں گے، بدکاری کی دعوت دیں گے، سود کی دعوت دیں گے۔ تو آپ کا مستقبل بچانے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے کسی مشرک عورت سے شادی نہیں کرنی، اور اپنی بیٹی کا نکاح کسی مشرک مرد سے نہیں کرنا، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ واللہ یدعو، اور اللہ دعوت دیتا ہے جنت کی، والمغفرت، اور بخشش کی، بإذنہ، اپنے اذن سے، اپنے حکم سے۔ تو اللہ نے یہ احکام دیے ہیں تاکہ آپ کو جنت ملے، اللہ نے یہ احکام دیے ہیں تاکہ آپ اللہ سے بخشش لینے والے بن جائیں۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اور وہ واضح کرتا ہے اپنی آیتیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ ویسے تو میرا ارادہ تھا ایک رکوع مزید پڑھنے کا، لیکن ٹائم کم ہے، رکوع مکمل نہیں ہو سکے گا، تو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں آج کے درس کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور آپ سب کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کے وقت میں، رزق میں،
اولاد میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں استقامت دے، اور اس رمضان کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا سبب بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔